السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 12واں پارہ سورۃ یوسف کی آیات نمبر 18 تا 24 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بدواءه والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اور اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے، کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے تو صبر اچھا، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو. اور ایک کافر آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا، بولا آہا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں. اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں پر بیچ ڈالا،
اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا وہ اپنی عورت سے بولا، انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جماؤ یعنی رہنے کا ٹھکانہ دیا، اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا، ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا اس نے اسے لبھایا کہ اپنا آپا نہ روکے، اور دروازے سب بند کر دیے، اور بولی، آؤ تمہیں سے کہتی ہوں۔ کہا، اللہ کی پناہ، وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ حضرت جبرائیل امین بحکم الہی پہنچے، اور انہوں نے آپ کو ایک پتھر پر بٹھایا جو کنویں میں تھا، اور آپ کے ہاتھ کھول دیے، اور روانگی کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قمیض جو تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ کھول کر آپ کو پہنا دیا، اس سے اندھیرے میں روشنی ہو گئی۔ سبحان اللہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اجساد شریفہ میں کیا برکت ہے کہ ایک قمیض جو اس بابرکت بدن سے مس ہوا، اس نے اندھیرے کنویں کو روشن کر دیا۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ ملبوسات اور آثار مقبولان حق سے برکت حاصل کرنا شروع میں شرع میں ثابت اور انبیاء کی سنت ہے، بواسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے یا بطریق الہام کے۔ آپ غمگین نہ ہوں، ہم آپ کو امیکی چاہ سے بلند چاہ پر پہنچائیں گے، اور تمہارے بھائیوں کو حاجت مند بنا کر تمہارے پاس لائیں گے، اور انہیں تمہارے زیر فرمان کریں گے۔ اور ایسا ہوگا جو انہوں نے اس وقت تمہارے ساتھ کیا کہ تم یوسف ہو، کیونکہ اس وقت آپ کی شان ایسی رفع ہوگی، آپ اس مسند سلطنت و حکومت پر ہوں گے کہ وہ آپ کو نہ پہچانیں گے۔ الحاصل برادران یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض جو اتار لیا تھا اس کو ایک بکری کے بچے کے خون میں رنگ کر ساتھ لے لیا۔ جب مکان کے قریب پہنچے، ان کے چیخنے کی آواز حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنی تو گھبرا کر باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے فرزندو، کیا تمہیں بکریوں میں کچھ نقصان ہوا؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ فرمایا، پھر کیا مصیبت پہنچی، اور یوسف کہاں ہے؟ یعنی ہم آپس میں ایک دوسرے سے دوڑ کرتے تھے کہ کون آگے نکلے۔ اس دوڑ میں ہم دور نکل گئے، کیونکہ نہ ہمارے ساتھ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی ایسی دلیل و علامت ہے جس سے ہمارا راست گوئی ثابت ہو، اور قمیض کو پھاڑنا بھول گئے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ قمیض اپنے چہرے مبارک پر رکھ کر بہت روئے، اور فرمایا، عجب طرح کا ہوشیار بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا اور قمیض کو پھاڑا تک نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک بھیڑیا پکڑ لائے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ بھیڑیا ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھایا۔ آپ نے اس بھیڑیے سے دریافت فرمایا، وہ بحکم لائے گویا ہو کر کہنے لگا، حضور، نہ میں نے آپ کے فرزند کو کھایا، نہ انبیاء کے ساتھ کوئی بھیڑیا ایسا کر سکتا ہے۔ حضرت نے اس بھیڑیے کو چھوڑ دیا اور بیٹوں سے، اور واقعہ اس کے خلاف ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام 3 روز کنویں میں رہے، اس کے بعد اللہ نے انہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ جو مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا وہ راستہ بہہ کر اس جنگل میں آ پڑا جہاں آبادی سے بہت دور یہ کنواں تھا، اور اس کا پانی کھاری تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے میٹھا ہو گیا۔ جب وہ قافلہ والے اس کنویں کے قریب اترے تو جس کا نام مالک بن زہر خزائی تھا، یہ شخص مدین کا رہنے والا تھا۔ جب وہ کنویں پر پہنچا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ڈول پکڑ لیا اور اس میں لٹک گئے۔ مالک نے ڈول کھینچا، آپ باہر تشریف لائے۔ اس نے آپ کا حسن و عالم افروز دیکھا تو نہایت خوشی میں آ کر اپنے یاروں کو مجدہ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں اپنی بکریاں چراتے تھے وہ دیکھ بھال رکھتے تھے۔
آج جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ دیکھا تو انہیں تلاش ہوئی اور قافلے میں پہنچے، وہاں انہوں نے مالک بن زہر کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اس سے کہنے لگے کہ یہ غلام ہے، ہمارے پاس سے بھاگ آیا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، نافرمان ہے، اگر خریدو تو ہم اسے سستا بیچ دیں گے، پھر اسے کہیں اتنی دور لے جانا کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور آپ نے کچھ نہ فرمایا، جن کی تعداد بقول قتادہ 20 درم تھی۔ پھر مالک بن زہر اور اس کے ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں لائے۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید بن نزوان املیکی تھا اور اس نے اپنی انانِ سلطنت کتفیر مصری کے ہاتھ میں دے رکھی تھی، تمام خزائن اسی کے تحت تصرف تھے، اس کو عزیز مصر کہتے تھے اور وہ بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوئی اور خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کی تاکہ آپ کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنا ہی مشک، اتنا ہی حریر قیمت مقرر ہوئی، اور آپ کا وزن 400 تل تھا اور عمر شریف اس وقت 13 یا 17 سال کی تھی۔ عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا، دوسرے خریدار اس کے مقابلے میں خاموش ہو گئے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے درم اس کلام مقدس کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں دور فرمائے، میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیز ناظرین سے یہ درخواست رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے اس پیاری امت کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ اور ایک پیارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس کلام مقدس کے میسج کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور آپ اپنا کردار یہ ادا کریں کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے سفارش سے دن قیامت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے دن قیامت اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔